السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کے نصاب اردو سے دوسری سبق کا آدھا پیرا ہم نے کل پڑھا تھا اور آدھا پیرا آج ہم پڑھیں گے۔ تو پیرا ختم ہونے کے بعد جو ہی سبق ہمارا ختم ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کا کوشچن بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ دھیان سے اپنی کتابیں کھول کے اپنا سبق سنیے۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، استاذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے، پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا۔ وہ پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔